جس کو حدیث کی کتابیں کہا جاتا ہے، ان 6 حدیث کی کتابوں میں سب سے اول نمبر پر بخاری شریف ہے، اس کے بعد ہے مسلم شریف، پھر اس کے بعد ہے ابو داؤد، چوتھے نمبر پر ہے ترمذی۔ اور اسی ترمذی کتاب کو جنہوں نے لکھا، جنہوں نے تالیف کی ہے، انہی کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک طرف حدیث پڑھتا تھا، حدیث لکھتا تھا، اور ہمارا اپنا ایک مکتب تھا۔ مکتب کا مطلب دواخانہ، میڈیسن، جہاں دوائی بیچی جاتی ہے، اپنا ان کا ایک مکتب تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے دواخانے میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے سامنے ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی جو بالکل سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی ہوئی تھی، برقع میں برقع پوش تھی، اور اس کے بالوں کا ایک قطرہ بھی، ایک بال بھی نظر نہیں آتا تھا، یا یوں کہیے اس کی انگلیوں کا پوروں تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آ کر میرے سامنے بیٹھی، کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے چہرے کا نقاب اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ وہ حسین رشک قمر ہے، چاند جیسا شکل، چاند جیسا چہرہ ہے، اور بڑا اللہ رب العالمین نے حسن و خوبی سے نوازا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ امام ترمذی صاحب، میں آپ کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کرتی رہی، میں بار بار آپ کے پاس آتی رہی، اور میں اپنے دل کی حسرت پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن موقع نہیں ملا۔ آج مجھے موقع ملا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آج آپ اپنے دواخانے میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور آپ کے سامنے میں حاضر ہو گئی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ منہ کالا کر لو، آپ میرے ساتھ زنا کر لو، آپ میرے ساتھ گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ میں اسی بات کی حسرت دل میں رکھتی تھی، اسی بات کی تمنا میرے دل میں اب بھی ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے محدث تھے، بڑے نیک کار پرہیزگار، خوف خدا دل میں رکھنے والے تھے، لیکن ساتھ ساتھ بڑے حسین تھے، خوبصورت تھے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار خوبیوں سے ان کو نوازا تھا۔ انہی خوبیوں میں ایک خوبی یہ تھی کہ ان کی شکل و صورت بڑی پیاری تھی۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس لڑکی کا وفر دیکھ کر رونے لگ گئے، اور زار و قطار رونے لگے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ان کا رونا دیکھ کر اس عورت کو غیرت آ گئی، شرم آ گئی۔ وہ عورت وہاں سے اٹھی اور دوسری جگہ چلی گئی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانوں، یہ زمانہ گزر گیا۔ اب حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کا بڑھاپا شروع ہو گیا۔ بڑھاپے کے اندر ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، نظریں کمزور ہو چکی ہیں، کانوں کی سماعت کم ہو رہی ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ میں اس وقت جوان تھا جس دن وہ عورت میرے پاس آئی تھی، اگر میں اس دن غلط کام کر لیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا تو کیا حرج ہو جاتا۔ یہ بات دل میں جب آئی تو حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ پھر رونے لگے، روتے روتے سو گئے، اور خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ترمذی کو پوچھتے ہیں، اے ترمذی بتا، تو رو کیوں رہا ہے؟ تجھ سے کون سا گناہ ہو گیا؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، جب میں جوان تھا میری رگ رگ میں شہوت بھری ہوئی تھی، میری شکل و صورت اچھی تھی، اور میں ہر کام آسانی کے ساتھ کر سکتا تھا۔ جب اس زمانے میں ایک خاتون آتی ہے اور مجھے گناہوں کی دعوت دیتی ہے تو میں نے بے ساختہ انکار کر دیا، میرے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا۔ لیکن آج جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں گناہوں پر قادر بھی نہیں ہوں، میں جان بوجھ کر گناہ کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے دل میں گناہوں کا خیال کیسے آ گیا، یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی یاد کر، جس زمانے میں تو نے اس لڑکی کو انکار کیا تھا، گناہوں سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچایا تھا، وہ زمانہ میرے زمانے سے قریب تھا۔ آج جب تو بوڑھا ہو چکا ہے، یہ بڑھاپے کا زمانہ میرے زمانے سے تقریباً 40-45 سال دور ہو چکا ہے۔ یاد رکھ، جتنا زمانہ میرے زمانے سے دور ہوتا جائے گا، بے برکتی عام ہوتی جائے گی، گناہ عام ہوتا جائے گا، سود خوری عام ہوتی جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ
والسلام کے دیوانوں، بات بالکل سچی ہے کہ آج سماج کے اندر مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ مسلمانوں کا حال دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ مسلمان ہو بھی یا نہ ہو۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، بہت سے لوگوں کو میں نے اسی لیے سلام نہیں کیا کیونکہ ان کی شکل و صورت سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن حلیہ کیسا تھا، شکل و صورت کیسی تھی، چہرہ کیسا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ آدمی مسلمان ہے۔ میرے دوست بزرگوں، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارا زمانہ 1400-1500 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اب بے برکتی عام ہوتی جا رہی ہے، بے حیائی عام ہوتی گئی ہے، مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمزوری آ گئی۔ اور میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب مسلمانوں کے اندر ایمانی قوت تھی، ایمانی طاقت تھی، مسلمان 313 تھے، لیکن 1000 کافروں کو میدان جہاد سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ آج مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں تقریباً 200 کروڑ ہے، لیکن جہاں آپ نظر دوڑائیے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر انیائے اتیاچار ہو رہا ہے۔ جہاں دیکھیے مسلمانوں کو پکڑ کر کئی لوگ بے عزتی کر رہے ہیں، کئی لوگ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان کے اندر گراوٹ آ چکی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اللہ کے رسول سے جس طرح محبت کرنے کا حق تھا وہ محبت ہمارے سینے میں نہیں ہے۔ آج ہمارے سینے میں دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے، اور عیش و آرام کے سامان کی محبت ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو اللہ کی محبت نہیں ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، ایک وہ زمانہ تھا کہ بچے بچے کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی تھی۔ خاتون تھی لیکن اس کے باوجود اپنی جان کو رب کی راہ میں دینا ان کے لیے آسان تھا۔ میں آپ کو واقعہ سنانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی کہنا چاہوں گا، رب کعبہ کی قسم، گھر کی مضبوط دیوار آپ ہو۔ آپ کے اندر اگر اخلاق زیادہ اچھا ہو، آپ کے اندر دینداری زیادہ ہو، آپ کے اندر اللہ اس کے رسول سے سچی محبت ہو، اولاد بھی اس قابل بنے گی۔ میرے دوست بزرگوں، لیکن ماں چاہتی ہے کہ اولاد کوئی کچھ بھی بن جائے لیکن دیندار نہ بنے۔ ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا روزگار کرنے والا بن جائے، چاہے شریعت کی قربانی دینی پڑے، چاہے محمد مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑنا پڑے، چھوڑنا گوارا ہے، لیکن دولت چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، فرعون کے زمانے میں فرعون کون تھا یہ سبھی کو معلوم ہے کہ وہ بدبخت تھا جس نے اپنے آپ کو کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا خدا ہوں، میں سب سے بڑا اللہ ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، روایت کے اندر آتا ہے کہ 450 سال کے اندر فرعون کے سر میں کبھی درد تک نہیں ہوا تھا، اتنا پاورفل بادشاہ تھا۔ میرے دوست بزرگوں، اس کی بیٹی کی ایک نوکرانی تھی، اس کی بیٹی کی نوکرانی جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکی تھی، دل ہی دل میں مسلمان ہو چکی تھی۔ اور وہ نوکرانی کا کام کیا تھا؟ وہ نوکرانی کا کام یہ تھا کہ فرعون کی بیٹی کی خدمت کرتی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کی بال کی کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اور کنگھی کو اٹھاتے وقت اس نے کہا بسم اللہ۔ جب بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھا لیا تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی اچھا تو یہ خدا کون ہے، یہ اللہ کون ہے؟ کیا یہ اللہ کا نام جو تم نے لیا ہے میرے باپ کا نام کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ کہا ہاں، تمہارا خدا تمہارا باپ اللہ نہیں ہے، تمہارا باپ اللہ نہیں ہے، بلکہ جو اللہ ہے اسی نے تمہارے باپ کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو اسی اللہ نے بنایا ہے، زمین کے ایک ایک چیز کو اللہ نے بنائی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، فرعون کی بیٹی کہنے لگی تو میں یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں گی اور تمہیں سزا دلواؤں گی۔ کہا اب تو جو مرضی کر لو، جب ایمان ظاہر ہو چکا ہے، اب ایمان کے لیے اپنی جان دینی پڑے ہم اپنی جان دیں گے، لیکن ایمان دل سے نہیں جائے گا۔ فرعون کی بیٹی اپنے باپ کو کہہ دیا، کہنے لگی کہ ابو جان آپ کے علاوہ بھی کسی اور کو یہ خدا مانتی ہے، کسی اور کو مالک اور رازق مانتی ہے، کسی اور کو رب اور پالنہار مانتی ہے، آپ اس کے لیے سزا کا انتظام فرمائیے۔ حضرت تو آپ نے دیکھا کہ فرعون نے اس خاتون کو بلایا اور کہا کہ سچ ہے؟ کہا ہاں بالکل سچ ہے، میں ایک اللہ پر یقین رکھتی ہوں، ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، ایک اللہ پر میرا یقین ہے۔ میرے دوست بزرگوں، تو فرعون نے کیا کیا؟ اس عورت کو
ایک دیوار کے ساتھ میخ سے کیل کے ذریعے سے یعنی پریک کے ذریعے سے دیوار میں چسپا کر دیا اور ایک دیگ چڑھایا گیا. اس دیگ کے اندر بڑا دیگ تھا, اس میں تیل ڈالا گیا, آگ کے ذریعے سے اس تیل کو گرم کیا گیا. جب وہ تیل کھولنے لگا, جب وہ تیل پھوٹنے لگا, کہا کہ تو نہیں مانے گی میں خدا ہوں. کہا نہیں, بالکل نہیں مان سکتی کہ تو خدا ہے, کیونکہ میرے دل میں رچ بس گیا ہے کہ میرا خدا ایک خدا ہے. میرا خدا وہی ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے, تیری ساری سلطنت کا اصل مالک وہی خدا ہے. میرے دوست بزرگوں, فرعون کو غصہ آیا, جوش آیا, جذبہ آیا. کہا کہ جاؤ اس خاتون کی اولاد کو پکڑ کر لاؤ. 5 بچے تھے, 5 بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے جلتے ہوئے تیل کے اندر, دہکتے ہوئے تیل کے اندر, کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, جب ماں کی آنکھ کے سامنے اس کی اولاد کو دیگ میں ڈالا جا رہا تھا, آپ اندازہ لگائیں اس کی ماں کی حالت کیا ہوگی, اس کے ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. لیکن میرے رب کعبہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں, ماں نے صبر کیا. آخرکار ایک 3 مہینے کی بچی تھی, چھوٹی سی معصوم بچی, دودھ پیتی بچی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اس بچی کو سامنے لا کر کہا کہ اگر تو مجھے خدا نہ مانے, اگر تو مجھے اللہ نہ مانے, تیری آنکھ کے سامنے اس خاتون, اس بچی کو میں زندہ جلا دوں گا, تیل میں ڈال دوں گا. کیا کہتی ہے بول. وہ کہنے لگی اسی بچی کو میرے خدا نے مجھے دیا ہے, اگر یہ بچی خدا کے واسطے قربان ہو جائے تو مجھے منظور ہے, لیکن ماں کا دل ماں ہی ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, جب اس معصوم بچی کو تیل میں ڈالنے کے لیے پوری تیاری ہو رہی ہے, ماں رونے لگی, دل کی حالت بیدار ہو گئی, ماں چیخنے لگی, چلانے لگی. اس معصوم بچی کی زبان کو اللہ رب العالمین نے جاری کر دیا. اس معصوم بچی جو 3 مہینے کی بچی تھی, کہنے لگی اصبری یا امہ لا تخضعی فإن اللہ بنا لنا بیتا فی الجنہ. اے ماں تو صبر کر, گھبرا مت, اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے ہمارے لیے جنت میں ایک گھر بنایا. کہ سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کے دیوانوں, ماں کی آنکھ کے سامنے اس بچی کو جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا. آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں جنت میں گھوم رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا گھر ہے, اس گھر سے بے حد اور بے حد خوشبو آ رہی ہے. میں نے جبریل سے پوچھا, اے جبریل بتا یہ گھر کس کا ہے, یہاں سے اتنی خوشبو ایسی آ رہی ہے کہ اس طرح کی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگی ہے, بتا تو صحیح یہ کس کا گھر ہے. جبریل مسکرانے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے, یہ اس خاتون کا گھر ہے جس خاتون کی آنکھوں کے سامنے 5 بیٹوں کو, 5 اولاد کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا تھا, اور اس نے اس کے باوجود اپنا ایمان نہیں چھوڑا تھا. یہ اسی خاتون کا اور اس کی اولاد کا گھر ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آج ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے دل کے اندر عشق رسول نہیں ہے. ایک تو وہ مائیں بہنیں تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے کھپا دیا, قربان کر دیا, نہ اولاد دیکھی نہ دولت دیکھی. لیکن آج کل کی مائیں ہیں اپنی اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دینا چاہتی, صحیح تربیت کرنا نہیں چاہتی, وہ چاہتی ہے کسی طرح دولت مند بن جائے. آقا علیہ السلام کے دیوانوں, فرعون کی اپنی بیوی جن کا نام تھا آسیہ, فرعون کی بیوی جن کا نام تھا آسیہ, اس نے بھی ایمان قبول کر لیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننے لگی, اللہ کو ایک تصور کرنے لگی. میرے دوست بزرگوں, جب فرعون کو معلوم ہوا کہ میری بیوی آسیہ وہ ایمان لا چکی ہے, وہ کلمہ پڑھ چکی ہے, وہ مسلمان ہو چکی ہے, کہا کہ تو ایمان سے ہٹ جا ورنہ میں تجھے سخت سے سخت سزا دوں گا. میرے دوست بزرگوں, آسیہ کہنے لگی میں تیری ہی بیوی ہوں, جس طرح تو ضدی ہے میرے اندر بھی اسی طرح کی ضد ہے. اگر تو مجھے ایمان سے پھرانے کے لیے کوشش کرے گا تو یاد رکھ میں سب کچھ قربان کر دوں گی, لیکن ایمان ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, فرعون نے جب ساری تیاری کر لی ہے تو اس کو سزا دی جائے گی, اس کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جائے گا. میرے دوست بزرگوں, فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا ربی نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ فرعون اور اس کی لشکروں نے میرے ساتھ کس طرح کی حرکتیں کی ہے, میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا ہے. اے ربا, فرعون اور اس کے لشکروں سے تو ہی مجھے نجات دے سکتا ہے, اے اللہ تو مجھے نجات دے. میرے دوست بزرگوں, فرعون اس پر ظلم کرتا اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے آسیہ کی جان قبض کر لی ہے اور فرعون کے ظلم و ستم سے بچا لیا. یہ ایک ماں بہنوں بیٹیوں کا واقعہ سنایا ہے میرے دوست بزرگوں. لیکن اسلام کا وہ زمانہ ہے جس میں بچہ بچہ محمد مصطفیٰ کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا کرتا تھا. میرے دوست بزرگوں, ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک شخص تھے مولانا صاحب جن کا نام تھا مولانا ظفر احمد عثمانی. یہ مولانا ظفر احمد عثمانی کون ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے اپنے بھانجے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی کو
کون نہیں جانتا جنہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 1200 کتابیں لکھی ہیں. اللہ نے ان کے وقت میں بڑی برکت دی تھی. عصر سے لے کر مغرب تک قرآن کریم الحمد سے والناس تک پڑھ لیا کرتے تھے. انہی کا بھانجا حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی وہ کہتے ہیں کہ میں عمرہ کے لیے گیا مدینہ. جب مدینہ گیا تو مدینہ کے سامنے ہم نے ایک کرایہ گھر میں رہنے لگے. ہم کرایہ گھر میں جب رہتے تو وہاں ہم خربوز خریدتے. خربوزہ یعنی تربوزہ, اور تربوز کھا کر جب چھلکا پھینک دیتے تھے تو ایک معصوم بچہ 7 سال کا بچہ وہ آتا اور اس خربوزے کے چھلکے کو اٹھا کر جو اس میں خربوزہ لگا ہوا ہوتا تھا اس کو دانت سے کاٹ کاٹ کر کھاتا. 2 دن ایسا ہوا. پھر حضرت مولانا ظفر احمد کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اس بچے کو بلایا کہ بیٹا بات کیا ہے, تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرا باپ انتقال کر گیا, میری ماں دوسری شادی کر لی ہے, میرا سہارا کوئی نہیں ہے, مجھے روزگار دینے والا کوئی نہیں ہے, مجھے کھلانے پلانے والا کوئی نہیں ہے. مجھے غیرت آتی ہے, میری سینٹیمنٹ میں لگتی ہے کہ میں اللہ کے رسول کے دربار میں مہمان آنے والے مہمانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں, مانگوں, بھیک مانگوں, یہ مجھے برداشت نہیں ہے. اس لیے جب آپ کھا کر پھینک دیتے ہو بچا ہوا میں کھا لیتا ہوں. حضرت مولانا ظفر احمد کہتے ہیں ہم نے کہا بیٹا ایسا کر کہ تو ہمارے سامنے آ کر روز 3 وقت کا کھانا کھا کر جایا کر. اب وہ کہنے لگا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے, آپ اللہ کے رسول کے مہمان ہو, دور دراز سے آپ لوگ آئے ہو, آپ ہندوستان سے آئے ہو اور آپ کا کھانا میں کھاؤں. تو حضرت مولانا ظفر احمد نے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے, تم ہمارے ساتھ کھانا کھا لیا کرو. اب کچھ دن کھانا کھایا. ایک دن اس بچے سے کہنے لگے کہ بیٹا تم ہمارے ساتھ ہندوستان چلے چلو, جا کر وہاں تم پڑھنا, تعلیم حاصل کرنا, تم بڑے آدمی بننا. تو اس بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں امی جان سے پوچھ لیتا ہوں, اگر میری ماں اجازت دے دے میں آپ کے ساتھ ہندوستان چلا جاؤں گا. اگلے روز آیا, بالکل سفر کا سامان تیار کر کے آیا. کہا ہاں میری ماں نے اجازت دے دی ہے, آپ کے ساتھ میں ہندوستان چلا جاؤں گا. اور چلتے ہوئے راستے میں پوچھا کہ مولانا صاحب ذرا بتائیے کیا ہندوستان میں کھیل کود کے لیے بڑا میدان ہے؟ کہا بیٹا بڑے بڑے میدان ہے, جتنے بڑے میدان میں تم چاہو تم آزادی کے ساتھ کھیل سکتے ہو. کہا مولانا صاحب وہاں پڑھنے کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہوں گی؟ کہا ہاں ایک سے ایک یونیورسٹی ہے, جہاں تیری مرضی میں تیرا ایڈمیشن کرا دوں گا, بس تو چل. اور اس کے بعد اس بچے کی نظر اللہ کے رسول کے کعبہ پر پڑ گئی, روضہ تھر پر پڑ گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, بچے رونا لگ گیا اور کہنے لگا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ ہندوستان میں سب مل جائے گا, کیا میرے رسول کا روضہ مل سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, مولانا ظفر احمد عثمانی رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا اگر یہ روضہ ہندوستان میں ہوتا تو ہم ہندوستان چھوڑ کر مدینہ کیوں آتے؟ اسی کے لیے ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں آتے ہیں. بچہ فوراً ہاتھ کو چھڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا صاحب سن لیجیے, دنیا کی ہر تکلیف گوارا ہے, دنیا کی ہر پریشانی برداشت ہے, لیکن نبی کا روضہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے. یہ ہے ان بچوں کی اسلامی محبت. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, آج کل ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اسلام کو بھول چکی ہیں. وہ بھول چکی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کیوں پیدا کیا گیا, ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, میری بہنوں بیٹیوں سنو, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ایک خاتون بے حیا ہو کر بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں گھومتی ہے, سڑکوں میں چلتی ہے, رب کعبہ کی قسم اللہ رب العالمین کے تمام فرشتے اس خاتون پر لعنت برساتے ہیں اور کہتے ہیں ارے تجھ پر اللہ کے رسول کی لعنت ہو, اللہ کی لعنت ہو, اور سارے ملائکہ سارے فرشتوں کی لعنت ہو, اور تمام آدمیوں کی لعنت ہو. جب تک وہ خاتون اپنے گھر واپس نہیں آ جاتی اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے. میرے دوستو بزرگوں, لیکن بے حیائی اور بے پردگی کی حد ہوتی ہے, آج وہ حد کو توڑ دیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, جس طرح مسلمان کی خاتون, جس طرح مسلمان کی عورتیں, جس طرح مسلمان کی مائیں بہنیں بیٹیاں بازاروں میں بے حیائی کے ساتھ گھومتی ہے, رب کعبہ کی قسم میرا آقا مصطفیٰ ہوتا تو شرم کی وجہ سے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, میں آپ کو کیا بتاؤں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا ہے, ابھی چند لمحے گزرے ہوں گے, چند مہینہ گزرا ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہ دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا زمانہ ختم ہو گیا. اب اگر عورتوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے, ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط کام ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ مرد اور عورت کا ایمان ٹل مل جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, دیکھو وہاں تو مسجد میں جانے کی پابندی ہو رہی ہے, لیکن یہاں بازاروں میں سڑکوں میں کھلے عام گھوما جا رہا ہے. اور میرے دوستوں بزرگوں, میرے نوجوان دوستوں, میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک خاتون جب جہنم میں جاتی ہے تو ایک خاتون جہنم میں نہیں جاتی, بلکہ اپنے ساتھ چار مردوں کو وہ ساتھ میں جہنم لے کے جاتی ہے, اپنے بڑے بیٹے کو, اپنے شوہر کو, اپنے باپ کو, اور میرے دوستوں بزرگوں اپنے بڑے بیٹے کو بھی وہ جہنم میں لے جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ
चारों के चारों जिम्मेदार थे, इन्होंने उनको मना क्यों नहीं किया, बेपर्दगी से क्यों नहीं रोका। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आज भी वक्त है कि हम अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन इतनी गुजारिश करूँगा कि हमारे इस हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के माहौल में, खुसूसन मुसलमानों के माहौल में और हिंदुओं के माहौल में कोई फ़र्क नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मैं चंद गुजारिश के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और दरख्वास्त करूँगा कि ये जो हमारा एक नज़रिया बनता गया है कि 2 दिन मुसलसल खेल कूद कर लो, तमाशा कर लो, नाच गाने कर लो, बेहयाई के काम कर लो, आखिर में आकर जलसा कर दो, सारा गुनाह माफ़ हो जाएगा, सारा गुनाह धुल जाएगा। नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नहीं, बल्कि ये भी अल्लाह के साथ एक मजाक है। मैं आप लोगों से मशवरा दूंगा कि अगर आइंदा कभी जलसा करने का इरादा हो, जलसा करने की नीयत हो, तो जलसा करने के लिए अलग इंतज़ाम किया जाए, उसको इस कमेटी से ना रखा जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जलसा एक जलसा है, एक पाक महफिल है, एक अज़ीमुश्शान महफिल हुआ करती है, इसको गंदगी के साथ ना जोड़ा जाए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर हम लोग कहेंगे, उलमा कहते हैं और कहते रहेंगे, लोग उलमा को कोसते हैं, उलमा को गाली देते हैं, उलमा पर तानो तशनी करते हैं। रब्बे काबा की कसम, आपको जितनी मर्जी गाली दो, आपको जितनी मर्जी आप तानो तशनी कर लो, लेकिन मैं और आपको मालूम है कि मेरे खुदा उलमा से सवाल करेगा कि तेरी आंखों के सामने बेहयाई के काम हो रहे थे, तेरी आंखों के सामने इस तरह नाच गाने हो रहे थे, तेरी आंखों के सामने फजूल खर्ची हो रही थी, तेरी आंखों के सामने ये सब कुछ इस्लामी खिलाफ काम हो रहे थे, तूने मना क्यों नहीं किया। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रब के सामने जवाब दे सकूं। इसलिए बेहतर है कि दुनिया की गाली बर्दाश्त कर लूं, दुनिया के ताने बर्दाश्त कर लूं, लेकिन हक बात जो होगी इंशाअल्लाह वो बात कहता रहूँगा कि इंशाअल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हमारे सामने हमारे मुक़र्रिर शोला भैया बैठे हुए हैं, मैं उनका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बस अपनी बात को ये ख़त्म करना चाहता हूँ। बस नौजवानों से गुजारिश है कि खुदा के हवाला कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बड़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत करीम है। वो जब देने पर आता है, ये नहीं देखता कि इसने सारी ज़िंदगी कितने गुनाह किए, वो ये नहीं देखता कि इसने सारी ज़िंदगी मेरी कितनी नाफरमानी की है। अल्लाह देखता है कि इस बंदे को मैंने जो गुनाह की तौफीक, जो ये बंदे ने गुनाह किया था, आज मैंने उसको हिदायत की तौफीक दी है, इसके दिल में सच्ची तौबा है या नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, रिवायत के अंदर आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनाह करने के बाद, यानी उनसे जो गलती हुई थी, मैंने गुनाह का लफ्ज़ कह दिया, ये एक नबी की शान के ख़िलाफ़ है, मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ। हज़रत आदम से कोई गुनाह नहीं हुआ था, हज़रत आदम से गलती नहीं हुई थी, हज़रत आदम से इज्तिहादी गलती हुई थी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस गलती की वजह से ज़मीन पर आए 300 साल तक रोते रहे, मुसलसल 300 साल तक रोते रहे, और रोते हुए एक मर्तबा एक चील ने देख लिया, और चील देखकर कहने लगी, और चील आकर वहाँ बैठकर पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद हज़रत आदम से पूछने लगी कि आदम बता, ये चश्मा कहाँ से निकला है, ये तालाब कहाँ से निकला है। हज़रत आदम कहते हैं, अरे चील, तू मुझे शर्म दिला रही है, तू मुझे आर दिला रही है। अरे ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई चश्मा नहीं है, ये मेरी नदामत के आंसू है, मेरी शर्मिंदगी के आंसू है। मैंने जो खुदा की नाफरमानी की है, मैंने जो खुदा का हुक्म तोड़ा है, उसकी वजह से मैं रो रहा था, मेरी आंखों से आंसू जारी हुए थे, और ये सारे आंसू बनकर तालाब बन गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, चील कहने लगी, आदम ज़रा सुनो कि जो आदमी गुनाह करता है, फिर सच्ची दिल से तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी आंखों से निकले हुए पानी को भी मीठा कर देता है। मैंने ये जो पानी पिया है, इस कदर मीठा पानी दुनिया में कहीं नहीं पिया है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदों पर हक है कि जब बंदा तौबा करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने वाले को पसंद करते हैं। जो बंदा गुनाह करता है, फिर अल्लाह के दरबार में तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ख़ास रहमत की नज़र उस पर लगाए रखते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे लोग तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, चंद बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। অসংখ্য ধন্যবাদ মুফতি আজমাতুল্লাহ খান সাহেবকে। আপনাদের সামনে যেভাবে হাদিসে